بچوں ہم پڑھ رہے تھے الطاف حسین حلی کی ہم نے کچھ 4 بند پڑھ لیے تھے نظم کے۔ پہلا تو تھا پیش از ظہور عشق کسی کا نشانہ تھا حسن میزباں کوئی مہمان نہ تھا، ہم کو بہار میں بھی سر گلستان نہ تھا، یعنی خزاں سے پہلے ہی دل شادواں نہ تھا، ملتے ہی ان کے بھول گئے کلفتیں تمام، گویا ہمارے سر پر کبھی آسمان نہ تھا۔ آج ہم پڑھیں گے چوتھا ان کا بند۔ کیا جانتے تھے جائے گا جی ایک نگاہ میں، تھی دل کی اختیار مگر بیم جاں نہ تھا۔ حالی کہتے ہیں کہ عشق ایسی بلا ہے جس نے بھی محبوب کو دیکھا تو ایک ہی نگاہ میں وہ اپنی جان و دل کو دے بیٹھے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے بھی بڑی احتیاط سے کام لیا ہے، مگر ہم کو ایسا معلوم نہیں تھا کہ ہم بھی اپنا دل دے بیٹھیں گے، اگرچہ ہمارے دل کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ تھا، ہے نا۔ اگلا ہے سچ ہے کہ پاس خاطر نازک عذاب ہے، سچ ہے کہ پاس خاطر نازک عذاب ہے، تھا دل کو جب فراغ کہ وہ مہربان تھا، وہ مہربان نہ تھا۔ سچ ہے یعنی کہ بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے کہ پاس خاطر نازک عذاب ہے، کہ بالکل ان قریب ہی آنے والا نازک خیال ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ جب ہمارا دل ہر طرح سے فارغ تھا تو اس وقت کسی نے بھی نظر الفت یعنی محبت نہیں ڈالی، اب وہ نازک ہو گیا ہے، اب وہ بالکل پہلے سے ہی بہت نازک اور نرم ہو گیا ہے، تو اس کا خیال رکھنا بڑا ہی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ہلو، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ مجھے اسکالرشپ کا فارم جمع کروانا ہے، تو میں کروا سکتی ہوں کیا کالج میں؟ ابھی اسکالرشپ کون سی والی؟ یہی کون سے ایئر میں ہو تم؟ الپسنکھیک جنرل۔ کون سے ایئر میں ہو؟ سر ابھی کا ایڈمیشن مطلب فیس تو جمع کروا دی نا، ابھی کروا ایڈمیشن سکتے کیا؟ ارے ابھی نہیں کروا سکتے، تو پھر ابھی ایڈمیشن تو ہو جائے، پھر فائنل لسٹ تو آ جائے۔ جبھی تو پوچھ رہے ہو نا سر۔ ابھی رہنا تو ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سچ ہے کہ پاس خاطر نازک عذاب ہے، حالی کہتے ہیں کہ جب ہمارا دل ہر طرح سے فارغ تھا تو اس وقت کسی نے بھی نظر الفت نظر محبت نہیں ڈالی، اب وہ نازک ہو گیا ہے تو اس کا خیال رکھنا بڑا ہی مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نزاکت محبوب کی نظر الفت کی وجہ سے ہوگی، جبکہ وجہ سے بے چینی بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے بے چینی بڑھ گئی ہے۔ تھا دل جب فراغ کے وہ مہربان تھا، جب میرا دل بالکل فارغ تھا تب تو مجھ کو کسی سے عشق نہ تھا، اب میں جب بزی ہو گیا ہوں، ویست ہو گیا ہوں، تب میرا دل اب کسی کو چاہنے لگا ہے، اب میرا دل فراغ ہے اور وہ اب کسی پر مہربان ہو گیا ہے۔ کچھ میری بے خودی سے تمہارا ضیاء نہیں، ضیاء کا مطلب نقصان، میری بے خودی جس طرح سے میں بے خود ہوا ہوں، میں اپنے آپ میں نہ رہا ہوں، اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تم جاننا ہے کہ بزم ایک خستہ خانہ تھا، یعنی کہ بزم طرف میں محبوب جو ان سے کترا رہا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ میری دیوانگی کی وجہ سے تمہارا بھلا کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو بس یہ تصور کرے کہ محفل میں رہنا کہ اس بزم میں کوئی گھائل دل والا شخص نہیں ہے، اور محفل کی رونق بڑھانا۔ رات ان کو بات بات پر سو دیے جواب، رات ان کو بات بات پر سو دیے جواب، میرے محبوب نے جب میرے سے کوئی سوال کیا تو میں نے ان کو ایک سوال کے کئی جواب دیے، مجھ کو خود اپنی ذات سے ایسا گمانا تھا، یعنی کہ میں عشق کرنے کے بعد ایسا ہو گیا ہوں کہ میری زبان میں روانی آ گئی ہے، میرے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی ہے، مجھ کو خود پر اپنا اتنا یقین نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے محبت کی ہے، جب سے میں نے الفت کی ہے، تب سے مجھ کو خود پہ بھی اتنا گمان نہیں ہے۔ میں کوئی میرا محبوب مجھ سے ایک سوال کرتا ہے، میں اس کا کئی جواب دیتا ہوں،
اور مجھ کو اپنی ذات سے ایسا گما کبھی نہیں تھا۔ رونا ہے یہ کہ آپ بھی ہنستے تھے ورنہ یاں، رونا ہے یہ کہ آپ بھی ہنستے تھے ورنہ یاں، تان رکیب دل پہ کچھ ایسا گرا نہ تھا۔ رونا یہ ہے کہ آپ بھی ہنستے تھے ورنہ یہاں پر محبوب اپنی معشوقہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھ کو اس کا درد نہیں کہ میرا رقیب، میرا دشمن مجھ پہ ہنستا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ میرا رقیب جب بات بناتا ہے، مجھ پر لانے تانے کرتا ہے، تو آپ ان کی باتوں پر ہنستے ہیں، اس پر مجھ کو بہت زیادہ افسوس ہے۔ تھا کچھ نہ کچھ کہ پھانس سی ایک دل میں چبھ گئی، مانا کہ اس کے ہاتھ میں تیرو سنا نہ تھا۔ تھا کچھ نہ کچھ کہ پھانس سی ایک دل میں چبھ گئی، یعنی کہ میرے محبوب کی باتوں میں، میرے محبوب کے احساس میں، میرے محبوب کی باتوں میں کچھ نہ کچھ ایسی ضرور ایک چیز تھی جو میرے دل میں پھانس کی طرح چبھ گئی، مانا کہ اس کے ہاتھ میں تیر و نشان تھا۔ حالانکہ میرے محبوب کے ہاتھ میں نہ تو کوئی تیر تھا، نہ کوئی تلوار تھی، نہ کوئی نیزہ تھا، نہ کوئی پھانس تھی، مگر میرا محبوب کچھ کہتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے سیرے دل میں جا کے لگا ہو، دل میں میرے پھانس چبھ گئی ہو۔ بزم سخن میں جینے لگا اپنا زینہار، سب شب انجمن میں حالی جادو بیان نہ تھا۔ علی صاحب اپنا حال بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس غزل کا مقطع بھی ہے، اس میں تخلص پیش کیا گیا ہے کہ اس بزم میں، اس محفل میں، اس تقریب میں جینے لگا اپنا زینہار، میرا جی نہیں لگا کیونکہ اس میں جی لگانے والا حالی موجود نہیں تھا، ہے نا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ حالی کی پہلی غزل مکمل ہو گئی، اب اس کی حالی صاحب کی دوسری غزل ہم بعد میں پڑھیں گے۔